چاہے سارے عرب ملک اسرائیل کو تسلیم کر لیں، پاکستان کبھی نہ کرے، اس لیے کہ پاکستان اسرائیل کے توڑ کے طور پر وجود میں آیا ہے۔ اللہ نے اسے اسرائیل کے وجود میں آنے سے 1 سال قبل وجود بخشا ہے۔ ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اصل میں تو جنگ ہمیں کرنی ہے، مقابلہ ہمیں کرنا ہے۔ وہاں تک تو ہماری فوجیں جائیں گی، حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر لڑیں گی۔ اگر کسی کو دکھ میں دیکھ کر آپ تڑپ نہیں اٹھتے، اگر اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور نہیں کرتے تو کل خیر سے محروم۔ پڑھے جاؤ نمازیں اور تہجدیں، کچھ حاصل نہیں ہو۔ دنیا کی سب سے بڑی اور طویل الظلم کہانی فلسطین کی کہانی ہے۔ فلسطینیوں پر اسرائیل بے شمار ظلم ڈھا رہا ہے اور ظالم کا ساتھ دینے والا اس سے بڑا ظالم ہوتا ہے۔ جہاں اسرائیل آئے دن فلسطینی مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، وہاں کھلم کھلا امریکہ اس کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے۔ ہزاروں بے گناہ شہید، معصوم بچے، یتیم اور بے سہارا عورتیں۔ لیکن دوستو، سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی سب سے پاک دھرتی اور سب سے بڑی طاقت اور امت مسلمہ کی رہنمائی کرنے والا ملک سعودی عرب اس پر کیا کر رہا ہے؟ مئی 2024 سے مئی 2025 اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں، اور بے شک یہ سب امریکہ کی حمایت سے ہو رہا ہے۔ اسرائیل آئے دن فلسطینیوں کے گھروں کو تباہ کر رہا ہے، بے گناہ لوگوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے۔ تو اسی دوران مئی 2025 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب آیا۔ اس اسلام دشمن کا ایک شاندار استقبال کیا گیا۔ استقبال کس نے کیا؟ ایک مسلمان ملک نے۔ جی ہاں دوستو، آپ نے صحیح سنا، سعودی عرب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اعلیٰ اور شاندار استقبال کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کو پس پشت ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے دشمنوں کے حوالے کر کے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ سعودیہ نے کیا کیا؟ نہ ہی فلسطینیوں کو بھائی بنایا اور نہ ہی مشکل وقت میں کوئی ایک بیان فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں نہ دیا۔ دوستو، ڈونلڈ ٹرمپ کے استقبال میں ریاض کی سڑکیں امریکی اور سعودی جھنڈوں سے سجی تھیں، توپوں کی سلامی دی گئی اور شاہی محل میں ولی عہد محمد بن سلمان نے اس کا پرتکلف استقبال کیا۔ ابو ظہبی میں واقع قصر الوطن میں صدر ٹرمپ کا استقبال ایک رقص کے ذریعے کیا گیا۔ اس رقص کو الخلیجی کہا جاتا ہے۔ اس رقص میں مسلمان بچیاں سفید لباس میں ملبوس تھیں اور اپنے لمبے بالوں کو دائیں بائیں جھٹک رہی تھی۔ یہ منظر سوشل میڈیا پر بھی بہت وائرل ہوا۔ دوستو، کیا اسلام کی یہ تعلیمات ہیں؟ اس رقص پر جن مسلمان بچیوں کو مجبور کیا گیا، تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام کی کیا تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ ایک اور جگہ اللہ کریم فرماتے ہیں، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور پہلے جاہلیت کے زمانے کی طرح زیب و زینت کے ساتھ باہر نہ نکلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ اور سعودیہ نے کیا کیا؟ مسلمانوں کی بچیوں کو رقص کرنے پر مجبور کیا۔ ٹرمپ کے دورے کے دوران سعودی عرب نے امریکہ کو 600 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری اور 142 ارب ڈالر کے دفاعی معاہدے کا بھی وعدہ کیا۔ اور دوستو، یہ معاہدہ اس وقت ہو رہا ہے جب فلسطینیوں پر اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ کیا یہ معاہدے امت مسلمہ کی قیادت کے اصولوں کے مطابق ہیں؟ نہیں دوستو، سعودیہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بچوں کی شہادت کا سامان فروخت کر رہا ہے۔ اگرچہ سعودی عرب نے ماضی میں کچھ وقت فلسطینیوں کے لیے
ہتھیار فراہم کیے، مگر آج سعودی رویہ بالکل مختلف ہے۔ وہ امریکہ کا قریبی اتحادی بن چکا ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بھی دباؤ میں ہے۔ یہ امت مسلمہ کے لیے بہت غم کی بات ہے کہ ایک اسلامی ملک فلسطینیوں کی حمایت کے بجائے ان کے ظلم کے پیچھے کھڑا ہے اور اپنی عزتیں ان اسلام دشمن ملکوں کو پیش کر رہا ہے۔ دوستو، یہ سب سننے اور دیکھنے کے بعد شاید آپ کو بھی دکھ ہو، لیکن یہ تلخ حقیقت ہے جس کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، اور یہ وقت ایک ہو کر اسلام دشمنوں سے جنگ کرنے کا ہے، نہ کہ ان کی حمایت یا دوستی کا۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے بہت سے حقائق جانے ہوں گے۔ اپنے پیاروں سے بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔